الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو دنیا کا اور آخرت کا تنہا مالک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کو جنت میں ایک آثار رکھنے کی جگہ مل جائے، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے، تو پوری دنیا سے وہ جگہ زیادہ قیمتی ہے. یہ 7 بر اعظم پر پھیلی ہوئی ہماری دنیا، اس کے اندر جو بھی خزانے ہیں، وہ چاہے پہاڑوں کے اندر ہے، زمین کی تہ کے نیچے ہے، یہ سارے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور جنت میں ایک آثار رکھنے کی جگہ ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو وہ جگہ پھر بھی قیمتی ہے. تو میرے عزیزوں، اس سے بڑا احمق کون ہوگا جو اس دنیا میں آخرت کو برباد کر دے گا. کچھ لوگ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں، چاہے 2 انچ ہی ہو، اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا پہاڑ جو ہے وہ سر کر لیا، لیکن اسے یہ نہیں پتا اس نے تو اپنا سب کچھ برباد کر لیا اور اپنی آخرت کا سودا کر لیا، اور انتہائی سستے داموں میں. اور میرے عزیزو، جنت میں جس شخص کو سب سے کم جگہ ملے گی، صحیح احادیث میں ہے کہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس کا نام بھی جانتا ہوں. جو جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا سزائیں بھگت کر، میں اس کا نام جانتا ہوں، اور سب سے کم جگہ اس کے پاس ہوگی. اس کے پاس کتنی جگہ ہوگی؟ اس دنیا سے، یہ جو 7 بر اعظم پر پھیلی ہوئی ہماری دنیا ہے، اس دنیا سے 10 گنا جگہ اللہ تعالیٰ اسے دے گا. اور پھر جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، ان کی جگیروں اور جائیدادوں کا حساب تو بلا حساب ہی ہوگا. یہ تو اس شخص کی جگہ ہے جو جنت میں سب سے آخر میں جا رہا ہے. یہ ہماری دنیا جو ہے، یہ 24,000 کلومیٹر کا رقبہ ہے اس میں، اور اس کے ساتھ اگر 1 صفر اور لگائے تو 2,40,000 میل بنتا ہے. میرے آقا نے فرمایا، وہ شخص جہنم میں سب سے آخر میں نکلے گا. سب نکل جائیں گے لیکن اس کی باری نہیں آئے گی. نبیوں کی سفارش، پھر اولیاء کی سفارش، پھر مجاہدین کی، شہداء کی، مبلغین کی، علماء کی، پھر اللہ کے نیک بندوں کی، پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور پھر اس کے بعد میرا اللہ 3 مرتبہ خود جہنم سے نکالے گا، لیکن اس بندے کا نمبر پھر بھی نہیں لگے گا. کتنا کمزور ایمان ہوگا اس بندے کا. اب اس کے ایمان کی قیمت لگنے لگی ہے تو میرا اللہ اس کو فرمائے گا، میرے بندے تجھے جنت دے دوں؟ وہ کہے گا یا اللہ دے دے. تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسی جگہ پر پہنچائے گا جو اس کی اپنی جنت نہیں ہوگی، نیچے والی ہوگی، اور وہاں پہ میرا اللہ اس کو ایک جنت اور دکھائے گا. تھوڑی دیر تو وہ بندہ صبر کرے گا، اور پھر وہ کہے گا یا اللہ یہ نہیں، وہ چاہیے جو نظر آ رہی ہے. تو میرا اللہ فرمائے گا پھر اور تو نہیں مانگو گے؟ تو وہ بندہ کہے گا نہیں اے اللہ تیری قسم میں نہیں مانگوں گا. تو میرا اللہ وہاں سے اس کو جو جنت نظر آ رہی ہوگی وہاں پہ پہنچا دے گا، اور اس کے بعد میرا اللہ ایک جنت اس کو اور دکھائے گا. جب وہ تھوڑی دیر پھر اس کو دیکھتا رہے گا تو وہ جنت اس کو بہت خوبصورت لگے گی. تو پھر وہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ یہ نہیں، وہ جنت عطا کر مجھے. تو پھر میرا اللہ فرمائے گا اور دوبارہ تو نہیں مانگو گے؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ اب نہیں مانگوں گا، تیری قسم اب نہیں مانگتا. تو میرا اللہ اس کو اس جگہ پہ پہنچا دے گا
اور اس کو ایک اور جنت دکھا دے گا۔ جب وہ وہاں پہ پہنچے گا تو تھوڑی دیر تو وہ چپ رہے گا اور اس جنت کو دیکھتا رہے گا، پھر وہ اللہ سے عرض کرے گا، یا اللہ یہ نہیں، وہ جنت چاہیے۔ جس طرح اس دنیا کا دستور ہے، یہ جو ہماری ایک نیچرل فطرت ہے، اگر کسی کے پاس سائیکل ہو تو اس کو موٹر سائیکل کی طلب ہوتی ہے، اگر کسی کے پاس موٹر سائیکل ہو تو وہ کار کی طلب کرتا ہے۔ یہ ایک نیچرل باتیں ہیں، یہ انسانی فطرت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آخر میں اس کو اس کی آخری جنت دکھلائے گا، اور جب وہ بندہ اصلی جنت دیکھے گا اور اب وہ 3-4 مرتبہ وعدے توڑ چکا ہے، تو دیکھ کر اس کو صبر تو آئے گا نہیں، لیکن بولے گا نہیں، ڈر جائے گا۔ تو میرا اللہ فرمائے گا، مانگتے کیوں نہیں ہو؟ اور وہ بندہ ڈرا بیٹھا ہے کہ یہ نہ ہو کہیں واپس ہی مجھے جانا پڑ جائے، یہ نہ ہو کہ میں یہ مانگوں تو کہیں مجھے واپسی کا راستہ نہ دکھلا دیا جائے کہ چلو واپس۔ اس لیے وہ بہت چپ ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ پھر میرا اللہ کریم فرمائے گا، مانگتے کیوں نہیں ہو؟ وہ کہے گا، یا اللہ شرم آتی ہے، بہت قسمیں توڑی ہے، اب شرم آتی ہے۔ تو میرا اللہ کریم فرمائے گا، اچھا تو یہ بتا، میں نے جس دن دنیا پیدا کی اس کو 10 مرتبہ ضرب کر کے تم کو دے دوں، راضی ہو؟ تو وہ کہے گا، یا اللہ میرے ساتھ مذاق تو نہ کرو۔ تو میرا اللہ کریم فرمائے گا، مذاق نہیں کر رہا ہوں، اتنی بڑی جنت تیرے لیے تیار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو پہنچائے گا اس کی اصل جنت کے دروازے پر، تو میرا اللہ کریم اس کے ساتھ دل لگی فرمائے گا۔ تو میرا اللہ کیا کرے گا؟ جب وہ جنت میں جانے لگے گا تو وہ کیا دیکھے گا کہ آگے ساری جنت فل ہے، جگہ ہی کوئی نہیں خالی۔ تو وہ بندہ واپس آئے گا اور کھڑا ہو جائے گا، تو میرا اللہ کریم فرمائے گا، جاؤ۔ وہ جائے گا، پھر دیکھے گا تو اس کو پھر جنت ساری بھری ہوئی نظر آئے گی، وہ پھر واپس آ جائے گا۔ تیسری مرتبہ پھر میرا اللہ کریم فرمائے گا، جاتے کیوں نہیں ہو؟ تو وہ عرض کرے گا، میرے اللہ جگہ تو ساری بھری ہوئی ہے، تو نے چھوڑی ہی کوئی نہیں، تو میں کہاں جاؤں؟ تو پھر میرا اللہ کریم فرمائے گا، اچھا اب جا، اب تیرے لیے دروازہ کھل گیا ہے۔ اب جب وہ جائے گا تو اس کے لیے اصل دروازہ کھلے گا، تو اس کا نوکر کھڑا ہوگا، اتنا حسین کہ وہ اس کو دیکھ کر، جیسے ہمارے برے صغیر میں رواج ہے کہ ہم بڑوں کو جھک کر ملتے ہیں، تو وہ اس کو دیکھ کر، فرشتے کو دیکھ کر وہ جھکے گا۔ تو وہ فرشتہ آگے سے کہے گا، تو وہ آگے سے اس کا خادم اس کو کہے گا، آپ کیوں جھک رہے ہو؟ وہ کہے گا، تم فرشتے ہو؟ وہ کہے گا، نہیں حضور، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں تو آپ کا نوکر ہوں۔ تو وہ کہے گا، اچھا اتنا خوبصورت؟ تو ایک دم سے جب وہ اس کو لے کر چلے گا تو ایک دم سے ایک نور کی چمک اٹھے گی، تو وہ آخری جنتی ایک دم سے اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں گر جائے گا۔ اس کا پھر خادم اس کو پکڑے گا، یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہے گا کہ یہ اللہ کا نور ہے جو نظر آ رہا ہے، تو میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں۔ تو وہ اس کا خادم اس کو کہے گا، یہ اللہ کا نور نہیں ہے، یہ تو آپ کے گھر کی روشنیاں ہیں۔ وہ کہے گا، اچھا ایسے بھی گھر ہوتے ہیں؟ پھر جب وہ آگے چلے گا تو اس کے سامنے 80,000 نوکر کھڑے ہوں گے اس کی عزت افزائی کے لیے۔ تو وہ سارے 80,000 اس کے خادم اس کو مرحبا کہیں گے اور کہیں گے، حضرت آپ نے تو بہت دیر لگا دی۔ اور وہ ان سے کہے گا کہ شکر کرو، میں آ ہی گیا، میں نے تو بہت عذاب بھگتا ہے۔ اور وہ سارے خادم بہت خوش ہوں گے، ہنسی مذاق کریں گے، ناچ گانا کریں گے، اور اس طرح جس طرح بینڈ باجوں کے ساتھ بارات جاتی ہے تو وہ پوری بارات کی شکل میں بینڈ باجوں کے ساتھ لے کر اس کو چلیں گے اور ایک میدان میں آئیں گے۔ وہ جدھر بھی دیکھے گا تو اس کو نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں گی، اور اس کے درمیان میں ایک بہت خوبصورت تخت پڑا ہوا ہوگا جو سونے اور چاندی سے بنا ہوگا، اس میں ہیرے موتی یاقوت لگے ہوں گے۔ اگر ایک چھوٹے سے موتی کو نکال کر زمین پہ رکھیں تو زمین سے آسمان تک دنیا میں روشنی پھیل جائے گی، اتنا قیمتی اور خوبصورت وہ ہیرا ہوگا۔ اور اس پہ وہ اس کو بٹھائیں گے۔ ابھی 80,000 خادم ہیں، تو ان سبھی خادموں کے ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں کھانے کی ڈش ہوگی،
یعنی 80,000 کھانے کی مختلف ڈشیں اور 80,000 مختلف ڈرنکس، اور وہ اس کو کھلائیں گے۔ آقا کھائیں، جہنم سے آپ نکلے ہیں، آپ کو بھوک بھی ہوگی، پیاس بھی ہوگی، لیجئے۔ تو وہ آخری جن تھی، وہ اتنا بھوکا ہوگا، وہ 80,000 قسم کے کھانوں کو بھی کھا جائے گا، اور 80,000 گلاسوں میں جو بھی مشروبات ہوں گے وہ سارا پی جائے گا، لیکن نہ کھانے کا مزہ ختم ہوگا نہ پینے کا مزہ۔ اور وہ کھا پی کے جب فارغ ہوگا تو اس کے خادم اس کو کہیں گے، حضرت اب آپ اپنی اہلیہ سے مل لیں، اپنی بیگم صاحبہ سے مل لیں، جنت کی ہو۔ یہ ایک دم سے سارے نوکر اس کے خادم جو وہ غائب ہو جائیں گے، اور سامنے سے جب اللہ پردہ ہٹائے گا تو اس کو ایک اور کائنات نظر آئے گی، اور وہاں پہ ایک تخت ہوگا اور ایک لڑکی ٹیک لگا کر بیٹھی ہوگی۔ وہ اس کی جب اس پر نظر پڑے گی، جنت کی لڑکی پر، تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، پلکیں نہیں جھپکے گا، اور وہ دیکھتے جا رہا ہے مسلسل۔ وہ 40 سال اس کو لگاتار دیکھتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، جس نے جہنم کے خوفناک فرشتے دیکھے ہوں، اور جب وہ حور کو دیکھے گا تو اس کا عالم کیا ہوگا۔ وہ لگاتار دیکھتا جائے گا، اور آخر میں وہ لڑکی بولے گی، میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ پھر اس بندے کو ہوش آئے گا، پھر وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ تو وہ لڑکی فرمائے گی، آقا میں آپ کی بیگم ہوں، تیرے انتظار میں بیٹھے بیٹھے بہت گھڑیاں بیت گئیں۔ تو میرے بھائیو، یہ سب سے ادنا ترین درجے کی جنت ہے، تو میرے عزیزو اعلیٰ درجے کی جنت کیا ہوگی؟ اور یہ ایمان والی عورت جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے چلی گئی، اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا تعلق بناؤ، محمدی بن جاؤ۔ دنیا کی جو بھی تعلیم حاصل کریں، جو کچھ بھی کریں، لیکن اپنے اللہ اور اپنے نبی کو نہ بھولیں۔ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں صرف 5 نمازیں فرض ہیں، نہ چھوڑو، کسی حال میں نماز نہ چھوڑو۔ میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں نماز پڑھ کے تاریخ بنا دی قیامت تک کے لیے، کہ کربلا جیسی شدت ہو تو بھی نماز نہیں چھوٹ سکتی، روزہ چھوٹ سکتا ہے، مسافر ہے، بیمار ہے، حج چھوٹ سکتا ہے، پیسہ کوئی نہیں، اسباب کوئی نہیں، زکوٰۃ چھوٹ سکتی ہے، پیسہ کوئی نہیں، لیکن میرے بھائیو نماز نہیں چھوٹ سکتی۔ تو جتنے بہن بھائی اور بچے میرا یہ بیان سن رہے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ نماز نہ چھوڑیں، اور اپنے اعمال اس طرح کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ یہ آخری جنتی اور اس کو ملنے والی جو چیزیں میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو جنت الفردوس کے حسین مناظر بھی بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل پہ اثر انداز ہو جائے، اس کی اور اس کے ساتھ ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔